السلام علیکم، میں نعیم ارشد آج پارہ نمبر 9 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے کلام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، 3 پاؤں تک سورہ اعراف ہے، باقی ربا میں سورہ انفال ہے۔ سورہ اعراف کے متعلق سن چکے ہیں کہ اس میں مشرکین کے جرائم اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور امت محمد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے یہی رویہ اختیار کیا تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو سابقہ اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا صرف آخرت میں جنت اور جہنم کی صورت میں ملتی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ جزا و سزا کا سلسلہ ایک محدود پیمانے پر اس دنیا میں بھی جاری ہے۔ ہر نیکی کا اجرا اور ہر گناہ کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ نیکی کا بدلہ رزق کی فراوانی، برکت، صحت، عزت اور بیوی بچوں کی فرمانبرداری کی صورت میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامن چیزیں ہیں، رزق کا کم ہو جانا، بے برکتی کا ہونا، صحت کا نہ ہونا، جیسے آج کل کے حالات ہیں انفارچونیٹلی کرونا کو لے کے، عزت کا نہ ہونا، بیوی بچوں کی فرما برداری کا نہ ہونا، اللہ پاک ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اور گناہ کی سزا تنگ دستی، بیماریوں، پریشانیوں، بد اخلاق بیوی اور نافرمان اولاد کی شکل میں ملتی ہے۔ اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کے آیت 96 میں، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اور اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت 2 نقطوں پر مشتمل تھی۔ پہلا نقطہ توحید الہی کا تسلیم کرنا، اور دوسرا نقطہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کی اجازت دے دو۔ فرعون نے اس نشانیوں کا مطالبہ کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نکالی جو سانپ بن گئی، پھر اپنے ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ چمکدار تھا۔ اس کے باوجود فرعون اس کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر قرار دیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا، مقابلے کی تاریخ طے کر دی، مقررہ دن کو ملک بھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ لوگوں کو یوں نظر آ رہا تھا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان میں اپنا عصا پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کے مصنوعی سانپوں کو پل بھر میں نکل گیا اور میدان صاف ہو گیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا سب کچھ جھوٹ تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بننے والا سانپ حقیقی تھا، تب انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون کی بڑی سبکی ہوئی تو اس نے جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، موسیٰ پر ایمان لانے کا انکار کرو ورنہ مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ جادوگروں نے کہا، کوئی بات نہیں، مر کر رب کے پاس ہی جانا ہے، جس پر ایمان لائے ہیں تو کیا ڈر ہے۔ پھر انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، سورہ اعراف کی آیت 126، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور میں اس حال میں فوت کر کے فرما بردار ہوں۔ فرعون کے برعکس بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں سزا دینے کے لیے حکم دیا کہ دوبارہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت 127 و 28، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے بناتا، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر
پے در پے 7 عذاب نازل کیے، قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں یا سسری، مینڈک اور خون۔ آیت 130 اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پیداوار کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ سورہ اعراف آیت 134، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے، اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا، ماننے سے انکار کر دیتے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نہ صرف آزادی عطا کر دی بلکہ انہیں پورے فلسطین کا حاکم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت 136 اور 37 میں، جب وہ مختلف عذابات اور تنبیہات سے بھی نہ مانے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور تیرے باپ کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہوگی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی حالت، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کے سامنے اسے غرق کر دیا، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور پکے مسلمان بن جاتے، لیکن جیسا کہ آپ پیچھے سنتے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل سخت دل اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ترین قوم تھی، لہٰذا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے دریا پاک رہتے ہی بت پرستی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سورہ اعراف 128، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کے کام کرتے ہو۔ اس کے باوجود ان کے ذہنوں نے بت پرستی کا خمار ختم نہ ہوا۔ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں کتاب تورات دی جائے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، قوم نے سونے کا بچڑا بنایا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ آیت 148، اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائیں جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا کہ اس دن تم صرف عبادت کرنی ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ انہوں نے حامی بھر لی، لیکن جب دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی ہیں تو صبر نہ کر سکے، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نافرمانی کا انجام برا ہوگا، تو انہوں نے ہیلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ماہی گیری کا کام کرتے تھے، انہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے تالاب بنائے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ پانی کا رخ اپنی تالابوں کی طرف موڑ دیتے، جب مچھلیاں تالابوں میں بھر جاتی تو پیچھے سے بند کر دیتے اور اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بے ایمانی پر غصہ آیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ جب وہ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلا سازی کر رہے تھے تو نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا، لیکن لالچ میں اندھے ہوئے کسی کی بات سننے پر تیار نہ تھے۔ بعض لوگوں نے دعوت دینے والے نیک لوگوں سے کہا کہ انہیں سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے ہلاک ہونا ہی ہے۔ تو نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں اپنا عذر پیش کر سکیں، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری دعوت کی وجہ سے کوئی ایک پرہیزگار بن جائے۔ جب اس قوم پر عذاب آیا تو صرف انہی لوگوں کو نجات ملی جو خود بھی گناہ سے پرہیز کرتے تھے اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت 164 اور 65، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس کے لیے شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو رب برائی سے منع کرتے تھے
اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت دینا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ سابقہ انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ کرنے اور ان کی بدعمالیوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہود و نصارہ کو دعوت دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں اور علامات تمہاری کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں موجود ہیں، اور ان پر ایمان لانے کا تمہاری کتابوں میں حکم دیا گیا ہے۔ اب تمہارے پاس چانس ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا حشر بھی پہلی قوم والا ہوگا۔ آیت 157 جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنی پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحیں پیدا کی اور ان سے ایک عہد لیا تھا۔ سورہ اعراف آیت 172 اور 73۔ اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے ہی کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے؟ جو باطل والوں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور آسمانی کتابوں کی دعوت کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہو۔ یہ ایسا پیغام ہے جو ہر شخص کی فطرت میں موجود اور ہر روح کی آواز ہے۔ اسلام کا پیغام فطری اور عقل کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ مزید اللہ کے نام کے معنی کو بگاڑنا یا وہ صفات کسی دوسرے شخص کو دینا صریح شرک ہے، اور ایسا کرنے والے کی سزا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت 180، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حقیقت بیان کی کہ نبی صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا، وہ کوئی دوسری مخلوق ہوتا ہے، نہ اس کے پاس اللہ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ فرمایا سورہ اعراف آیت 188، کہہ دے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح عبادات میں شرک کرتے ہیں، اس طرح وہ دعا اور نعمتوں میں بھی شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ان پر کوئی نعمت کرے تو وہ اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے آستانوں پر جا کے اپنے بچوں کو ذبح کر کے نذرانہ چڑھاتے تھے، استغفر اللہ۔ اور سورہ اعراف میں اولاد میں شرک کی ایک دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ جب کسی گھر میں بچے کی امید ہوتی تو دونوں خاوند اور بیوی اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں صحیح تندرست اولاد عطا فرما۔ جب اللہ تعالیٰ نے تندرست بچہ عطا کرتا تو وہ اس میں دوسروں کی شریک کرنے لگ جاتے کہ یہ بچہ فلاں بابے نے دیا، فلاں مزار سے ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت 190 میں، پھر جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے انہیں عطا کیا تھا، پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پھر ان کے شریکوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا آیت 192 میں، کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔
آج دنیا میں بظاہر شرک کی کئی شکلیں ہیں، لیکن حقیقت میں شرک ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ سے اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کے ہاں واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ خود انہی کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ پہلی قومیں بتوں کو پوجتی تھی، اس لیے انہیں مشرک قرار دیا گیا ہے، جبکہ ہم تو اللہ کے اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات بالکل دھوکہ ہے۔ پہلی قومیں بھی قبر پرستی کرتی تھی، وہ صرف بتوں کو نہیں پوجتی تھی بلکہ اولیاء کو پوچھتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 194، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، پس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے اگر تم سچے ہو۔ نبوت کے بعد قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے آداب بیان کی گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف آیت 204، لہٰذا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کا احترام کرنا، خاموشی اختیار کرنا اور تلاوت کو غور سے سننا فرض ہے۔ اسی صورت میں آدمی رحمت الہی کا مستحق بنتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران خود قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب قرآن سورہ اعراف کی آیت 205 میں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کر اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ نیکسٹ جو سورہ آ رہی ہے دیٹ از سورہ انفال۔ جنگ بدر میں رمضان 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس کے فوراً بعد سورہ انفال نازل ہوئی۔ پچھلی صورت سورہ اعراف میں سابقہ اقوام کی تباہی کا تذکرہ ہے، اور سورہ انفال میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس امت کے کافروں کو سزا دینے کا ذکر ہے۔ اس کے صورت کے آغاز میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ حقیقی مومن اور خدائی فوجدار وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوں گی۔ فرمایا سورہ انفال آیت 2-4، اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے، یاد رکھیں اسلام میں ہجرت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان امن پسند ہے۔ وہ لڑائی سے بچنے کے لیے وہ گھر بار، کاروبار، جائیداد، اولاد، دوست احباب اور رشتہ دار سمیت بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام نے کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے مکے کی آبائی سرزمین چھوڑ دی، گھر سے بے گھر ہوئے تاکہ ہم سکون کے ساتھ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، مگر کفار مکہ نے 500 کلومیٹر دور مدینہ میں بھی مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ وہاں کے یہودی اور غیر مسلم سرداروں سے تعلقات قائم کیے تاکہ ان کی مدد سے وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر سکیں۔ مدینے کے کچھ مسلمان عمرے کی غرض سے مکہ آئے تو اہل مکہ نے حرم کا بھی خیال نہ کیا اور مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اس کے علاوہ مدینے کے اطراف میں اکاد کا حملہ بھی کیے، اکا دکا حملہ بھی کیے۔ جواب میں مسلمانوں نے براہ راست ان پر حملہ کرنے کی بجائے محض انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہمیں تنگ نہ کرو، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہاری اقتصادی راہداری ہمارے پاس سے گزرتی ہے، اگر تم نے اپنے روش تبدیل نہ کی تو ہم تمہارا معاشی ناطقہ بند کر دیں گے۔ کفار نے یہ بات سمجھنے کی بجائے مسلمان مکمل خاتمہ کرنے کا پلان ترتیب دیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے تمام مکہ کے گھرانوں سے مال اکٹھا کیا کہ اس سے ہم تجارت کریں گے، جتنا فائدہ ہوگا سب سے ہتھیار خریدیں گے اور جنگ کی تیاری کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس ارادے سے ارادے اور عمل کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ ان کے اس مال پر قبضہ کر لیا جائے جو انہوں نے ہم سے جنگ کرنے کے لیے جمع کیا ہے، یعنی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے اقدام کا مقصد بڑی جنگ سے بچنا تھا۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ وہ قافلہ شام سے سامان خرید کر واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کر کے ان کے مال پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ کافروں کو خبر ہوئی تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے گھر سے کھڑے ہوئے۔ مسلمان تو گھروں سے نکلے تھے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے، مگر اللہ تعالی
اس سے بڑھ کر شرک اور مشرکین کی کمر توڑنا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقابلہ تجارتی قافلے کی بجائے مکہ سے آنے والے لشکر سے کروا دیا۔ سورہ انفال آیت 7 اور 8: اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، تو تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کی بجائے مکہ کے فوجی قافلے کو پایا تو مسلمان پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بڑی جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے تھے، لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ 1000 فرشتے نازل فرمائے، مسلمانوں پر نیند طاری کر کے ان کے دلوں کو پرسکون بنا دیا، بارش نازل کر کے ریتلی زمین کو پاؤں جمنے کے قابل بنا دیا، ایسا انتظام کیا کہ مسلمان کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا رعب ختم کر دیا، لیکن کافروں کے دلوں پر مسلمان کا رعب طاری ہو گیا، جس سے وہ پست ہمت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، آیت 12: بس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے کافروں کے صف اول کے تمام بڑے سرداروں سمیت ان کے 70 جنگجو مار ڈالے، اور صف ثانی کے تمام لیڈروں سمیت 70 آدمیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس لیے غزوہ بدر کو فرقان کا نام دیا گیا کہ حق و باطل میں فرق کر دینے والا غزوہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا، آیت 15 اور 16: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے ماں سوائے اس کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ مزید فرمایا سورہ انفال کی آیت 39 میں، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کافر خصوصاً ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، وہ دعا مانگتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، لیکن پتھروں کی بارش نہ ہوئی۔ اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا دین سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے اللہ نے دنیوی عذاب کے اصول بیان فرمائے۔ آیت نمبر 33: اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ یعنی اللہ کا نبی ان میں موجود ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ یعنی دونوں صورتوں میں اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، ایک جب وہ استغفار کرتے ہوں، دوسرا جب ان میں نبی کی ذات اقدس موجود ہو۔ تو پہلے جب آپ مکہ میں تھے آپ کی موجودگی کے سبب عذاب نہیں آیا، اب جب آپ کو انہوں نے نکال دیا تھا اور معافی مانگنے پر بھی تیار نہیں تھے تو اب ان پر عذاب آنا ہی چاہیے تھا، جو بدر کے میدان میں انہوں نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے فرمایا، آیت 38 میں: ان لوگوں سے کہہ دی جنہوں نے کفر کیا، اب بھی وہ اگر باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا ہے انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر پھر ایسا ہی کریں گے تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کفر کے خاتمے تک جہاد کرتے رہیں، آیت 39: اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔